پیسے کے بارے میں سوچنے کا ایک زیادہ طاقتور طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف بجٹ بنانے یا سٹاکس خریدنے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ ایک ایسا ذہنی ماڈل ہے جو مالی فیصلوں کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل سکتا ہے۔ یہ ایک بہت سادہ سا جملہ لگتا ہے نا؟ لیکن اس میں ذاتی مالیات کا پورا فلسفہ چھپا ہے۔ آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں، لیکن سب کچھ نہیں۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ ہر انتخاب کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی چیز کو جیسے کہ سفر کرنے کو بہت اہمیت دیتا ہے تو وہ اسے حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے وسائل محدود ہیں۔ اور پتہ ہے، یہ اصول صرف پیسوں کا نہیں ہے۔ سوچیں ذرا، یہ وقت، توجہ اور توانائی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ زندگی خود سب سے بڑا محدود وسیلہ ہے، تو جب اتنے سارے راستے سامنے ہوں تو مالی فیصلے کہاں سے شروع کیے جائیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے۔ تو یہی وہ اصول ہے، کچھ بھی لیکن سب کچھ نہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ترجیحات طے کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے لیے سب سے اہم کیا ہے۔ اور یہیں پر اکثر لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ سیدھا حکمت عملی اور پروڈکٹس پر چلے جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، اچھا کیا مجھے یہ والی ایپ استعمال کرنی چاہیے، یا کیا کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنا ٹھیک رہے گا؟ لیکن یہ سوالات تو ایک درخت کے پتوں کی طرح ہیں۔ تو اس کا ایک بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے اسے فائنانس کا درخت کہہ کر سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ذہنی ماڈل ہے جو ہمیں بنیادی اصولوں سے شروع کر کے صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ماڈل ہر چیز کو جوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں، جڑیں آپ کی اقدار ہیں، یعنی وہ چیزیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ پھر آتا ہے تنا، جو آپ کا فلسفہ اور آپ کے اہداف ہیں۔ اس کے بعد ہیں شاخیں، یعنی آپ کی حکمت عملی کہ ان اہداف تک پہنچنا کیسے ہے۔ اور آخر میں آتے ہیں پتے، وہ ساری حکمت عملیاں اور پروڈکٹس۔ زیادہ تر لوگ پتوں سے یعنی ٹول سے شروع کرتے ہیں، جبکہ ان کی جڑیں ہی مضبوط نہیں ہوتی۔ تو ٹھیک ہے، یہ درخت تو سمجھ آ گیا، لیکن اس سب کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف 75 سال کی عمر میں بہت سارے پیسے جمع کرنا ہے؟ نہیں، اصل مقصد ہے مالی آزادی حاصل کرنا۔ جب ذاتی مالیات کو صرف تاخیر سے ملنے والی تسکین کہہ کر سمجھایا جاتا ہے نا، تو اس کے لیے پرجوش ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قربانی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اسی چیز کو مالی آزادی کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی آزادی، مواقع اور اپنی مرضی کے انتخاب سے بھری زندگی، تو یہ بہت زیادہ پرکشش اور بامانی ہو جاتا ہے۔ تو آخر یہ مالی آزادی، یا جسے FI کہتے ہیں، ہے کیا چیز؟ یہ وہ مقام ہے جہاں سرمایہ کاری سے آنے والی غیر فعال آمدنی، یعنی وہ پیسہ جو آپ کے لیے کام کرے، یہاں تک کہ جب آپ سو رہے ہوں آپ کے بنیادی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کے لیے لا تعداد راستے کھل جاتے ہیں۔ کوئی چاہے تو اپنی موجودہ نوکری جاری رکھے، کیریئر بدل لے، یا پھر دنیا گھومے، اس فکر کے بغیر کہ بل کیسے ادا ہوں گے۔ چلیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ مالی آزادی حاصل کرنے کا عمل حیران انگیز طور پر بہت سیدھا ہے۔ اسے ہم 3 آسان اقدامات میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو منصوبہ بہت سیدھا سادہ ہے۔ پہلا قدم، فرق بڑھائیں، یعنی جو کمایا جاتا ہے اور جو خرچ ہوتا ہے اس کے درمیان کے فاصلے کو زیادہ کریں۔ دوسرا، اس فرق کی سرمایہ کاری کریں، اس پیسے کو اپنے لیے کام پر لگا دیں۔ اور تیسرا، اسے دہراتے رہیں، اسے زندگی بھر کی عادت بنا لیں۔ اب یہ جو فرق بڑھانے کی بات ہے نا، اس کے صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو زیادہ کمائیں یا پھر کم خرچ کریں۔ اگر کسی کی آمدنی کم ہے تو ظاہر آمدنی بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے، اور اگر آمدنی اچھی خاصی ہے لیکن اخراجات بے قابو ہیں تو پھر اس مسئلے کو حل کرنا سب سے آسان کام ہے۔ تو سرمایہ کاری کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا اصول یہ ہے کہ اپنی آمدنی کا کم از کم 20% بچایا اور سرمایہ کاری کی جائے۔ ہاں، شاید 20% کا ہدف ایک دم سے مشکل لگے۔ اگر ایسا ہے تو صرف 1% سے شروع کریں۔ ہر مہینے اپنی بچت کی شرح میں تھوڑا سا اضافہ کرتے جائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ 20% کے ہدف تک پہنچ ہی جائیں گے۔ لیکن ایک ٹھوس منصوبہ ہونے کے باوجود اکثر ایک چیز راستے میں آ جاتی ہے، اور وہ ہے خوف، معاشی غیر یقینی صورتحال کا خوف۔ لیکن کیا ہو اگر اسی خوف کو ہم اپنی طاقت بنا لیں؟ ذرا تاریخ پر نظر ڈالیں۔ ایسا کوئی دور نہیں گزرا جب دنیا میں غیر یقینی صورتحال نہ ہو۔ 100 سال پہلے پہلی جنگ عظیم اور ایک عالمی وبا تھی۔
اس کے ایک دہائی بعد عظیم کساد بازاری آئی، پھر دوسری جنگ عظیم، اور تب سے لے کر آج تک عالمی سطح پر بڑی تبدیلیاں ہوتی ہی رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تبدیلی تو دنیا کی فطرت ہے، وقت کا اصول ہے، اس لیے آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ کر خوف محسوس کرنا ایک فطری عمل ہے۔ تو اس خوف سے ڈرنے کے بجائے اسے اپنا ایندھن بنائیں، اسے ایک محرک کے طور پر استعمال کریں تاکہ بہتر اور دانشمندانہ فیصلے کیے جا سکیں۔ یاد رکھیں، شروعات اپنی اقدار سے کریں، مالی آزادی کو اپنا مقصد بنائیں اور اپنی کمائی اور خرچ کے فرق کو بڑھانے اور سرمایہ کاری کرنے پر توجہ دیں۔ اسی طرح ایک زیادہ بامقصد زندگی کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے: اس خوف کو اپنی مالی زندگی کی تعمیر کے لیے ایندھن کے طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟